बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज ख़ान के लिए आवाज़ उठाइए। ये लाजमी है, बहुत ज़रूरी है कि हम इमरान रियाज ख़ान के लिए आवाज़ उठाएं। 116 दिन इमरान रियाज ख़ान की फ़ैमिली एक कर्ब से गुज़र रही है और हमें आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरा, अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये सपोर्ट जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। आरिफ अलवी साहब अगले हफ्ते से सरबराहे मुमलिकत सदर पाकिस्तान के ओहदे पर उनकी जो मियाद थी 5 बरस की, वो मुकम्मल हो जाएगी। और उस मियाद के मुकम्मल हो जाने के बाद आरिफ अलवी साहब तब तक काम जारी रखेंगे जब तक नया सदर नहीं आ जाता। ये अहम तरीन रोल है आरिफ अलवी साहब का मौजूदा सियासी हालात में। और आरिफ अलवी साहब से सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब, उनके दावे के मुताबिक एक मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की और DGI साहब की। तो कामरान यूसुफ साहब ने इस मुलाकात के हवाले से कुछ खबरें दी हैं और साथ ही एक हवाला दिया है मियां नवाज शरीफ की सज़ा सदर की जानिब से मुआफ़ होने का। और ये हवाला देते हुए उन्होंने मौजूदा हालात में कुछ डॉट्स कनेक्ट किए हैं। जो खबर कामरान यूसुफ साहब ने दी वो खबर जो है हमें मीडिया पर नहीं मिली। और कामरान यूसुफ साहब ने कहा कि इस खबर की तस्दीक ना ISPR की जानिब से की गई, ना ही ऐवान सदर की जानिब से बाकायदा इस बारे में तस्दीक या कोई ख़बर जारी की गई कि ये मुलाकात हुई है। फिर कामरान यूसुफ साहब ने कुछ डॉट्स कनेक्ट किए हैं। इस तमाम सूरत हाल की बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा इस वीडियो में जो अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने जो बात की और मैंने एक सवाल किया था, उस सवाल पर उन्होंने बात की। इस पर आखिर में जाकर मैं बात करूंगा। बहुत अहम है। रेमंड डेविस ने अपने वकील की किस कदर भरपूर तारीफ़ की है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। एक लिंक भी आपको दूंगा, आप रेमंड डेविस की किताब के सफ़हात जो ख़ुद रेमंड डेविस ने लिखा है वो पढ़ सकेंगे। पहले आरिफ अलवी साहब के नए किरदार की बात। एक दिलचस्प सूरत हाल होगी हमारे सामने। मुल्क में इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, और फिर आरिफ अलवी साहब जब ओहदे पर मियाद मुकम्मल हो जाएगी तो वो सदर मुमलिकत तब तक होंगे जब तक नया सदर जो है वो मुंतखब नहीं हो जाता। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सवाल ज़ाफिर साहब ने रोज़नामा जंग में एक स्टोरी की है और सवाल ज़ाफिर साहब लिखते हैं कि सदर मुमलिकत निगरां सदर होंगे। मेरी कुछ माहिरीन कानून से बात हुई, मैंने कहा क्या निगरां सदर कहा जाएगा उनको, क्या निगरां सदर होंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी 9 तारीख को काबीना जो है वो तहलील हो गई, असम्बलियाँ तहलील हो गई और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब रह गए। तो क्या शहबाज शरीफ साहब को निगरां वज़ीर आज़म कहा गया? क्योंकि वो तब तक वज़ीर आज़म रहे जब तक नए निगरां वज़ीर आज़म का जो हलफ है वो नहीं हो गया। तो क्या शहबाज शरीफ साहब को निगरां वज़ीर आज़म कहा गया? उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से सदर मुमलिकत को निगरां सदर नहीं कहा जाएगा। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि उनके ओहदे की मियाद मुकम्मल हो चुकी होगी और आईनी तौर पर वो सदर तब तक रहेंगे जब तक नए सदर का इंतखाब अमल में नहीं आ जाता। जो सदर मुमलिकत के इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज है वो नहीं है। आरिफ अलवी साहब को ये लोग चूँकि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो सदर मुमलिकत बने थे तो सदर ही नहीं मानते थे। ये कहते थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, इमरान खान की टाइगर फोर्स के टाइगर हैं। तो ये आरिफ अलवी साहब पे तनकीद हमेशा करती रही नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपने ओहदे पर हैं। अभी गुज़श्ता दिनों में 2 क़वानीन के हवाले से उन्होंने दस्तखत नहीं की, एक तनाज़ा हुआ था। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ये कहा जा रहा है बाज़ सहाफ़ियों की जानिब से कि मुद्दत मुकम्मल होने पर इस्तीफ़ा देकर घर जा सकते हैं। बाज़ लोगों ने दावा किया है कि उन पर इस्तीफ़े का दबाव है, बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये दबाव एक ख़ास जानिब से है। और इसमें जो हालिया दिनों में होने वाली मुलाकात है, उस मुलाकात में आरिफ अलवी साहब पर कुछ चीज़ें क्लियर की गई, ये भी बाज़ लोग दावा कर रहे हैं। अब आरिफ अलवी साहब के साथ जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ की और DGI की, उस मुलाकात के हवाले से कामरान यूसुफ साहब ने खबर देते हुए कहा कि 4थे फ्लोर पे दफ्तर है सदर मुमलिकत का। वहाँ जब ये दोनों शख्सियात आईं 4थे फ्लोर से सबको निकाल दिया गया, सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी को भी निकाल दिया गया और फिर 2 घंटे की मुलाकात हुई कामरान यूसुफ साहब के मुताबिक। मुलाकात में क्या हुआ वो कहते हैं इस बारे में तो हम डॉट्स ही कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन
حالات اہم ترین ہیں، صدر مملکت تاریخ نہ دے دیں، یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، ملک میں ایک بحرانی کیفیت نہ آ جائے، بحرانی کیفیت تو ملک میں ویسے بھی ہے، اور صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہمیں واضح طور پر نظر آ گیا ہے۔ وزارت قانون کی جو رائے ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، یا الیکشن کمیشن کی خود یہ رائے ہے کہ ہم تاریخ دیں گے، اسے ماہرین قانون کی اکثریت درست نہیں مانتی۔ تو ان حالات میں ملاقات ہوئی۔ کامران یوسف صاحب نے یہ بھی کہا کہ صدر رفیق تارڑ نے میاں نواز شریف صاحب کی سزا معاف کر دی تھی، اور مشرف حکومت سے میاں نواز شریف صاحب نے معاہدہ کیا اور بیرون ملک چلے گئے تھے۔ تو اب ان حالات میں عمران خان صاحب کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کا ایک پل ہے، وہ پل عارف الوی صاحب ہیں، اور کافی کچھ ممکن ہے۔ اس طرح کی ایک پکچر کامران یوسف صاحب نے دی ایک خبر کے ساتھ۔ عارف الوی صاحب جو ہیں، انہیں سوال ظافر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈنگ ٹپاؤ صدر ہوں گے، کیونکہ وہ نگراں صدر ہوں گے، اور ان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ کا رول بہت معمولی سا ہوگا۔ دیکھیے، یہ حکومت جو گئی ہے، یہ حکومت عارف الوی صاحب کو ہٹانا چاہتی تھی، لیکن صدر کے مواخذے کا نمبر تو چھوڑیے، ان کے پاس تو آئینی ترمیم کا بھی نمبر نہیں تھا، یعنی دونوں ایوانوں کی 2/3 صدر کو مواخذے کے نتیجے میں فارغ کر سکتی تھی، اور ملک میں ویسے بھی الیکٹورل کالج نہیں تھا، تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ سچویشن تھی۔ اس میں دعویٰ کیا جاتا رہا کہ جب مدت پوری ہوگی تو صدر فارغ ہو جائیں گے اور چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہوں گے، لیکن یہ دعویٰ بھی درست نہیں۔ عارف الوی صاحب اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے، یہ بات اب بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے۔ تو کیا عارف الوی صاحب استعفیٰ دے دیں گے، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ اور سوال ظافر صاحب لکھتے ہیں کہ الوی صاحب اپنا لاہ عمل جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں، اور جب مدت مکمل ہو جائے گی تو پھر وہ سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک جا سکتے ہیں، عارف الوی صاحب اس میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ میری جو بات چیت ہوئی ہے جن سورسز کے ساتھ، انہوں نے اس سلسلے میں پہلی بات یہ بتائی ہے کہ عمران خان صاحب بیرون ملک نہیں جا رہے۔ دوسری بات، عارف الوی صاحب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ الوی صاحب اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں گے جب تک آئین اس بات کی انہیں اجازت دیتا ہے، یعنی ملک میں انتخابات ہوں، نیا الیکٹورل کالج ہو، اور اس کے بعد عارف الوی صاحب اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں گے۔ یہ سچویشن ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے اس وقت حالات ہیں۔ ان حالات میں عارف الوی صاحب کیا کر سکتے ہیں، جلد واضح ہو جائے گا، لیکن خبر میرے پاس یہ ہے کہ عارف الوی صاحب کام جاری رکھیں گے۔ اب آ جائیے ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کی جانب، جو دا کانٹریکٹر کتاب ہے ریمنڈ ڈیوس کی۔ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ، ان کے والد گرامی زاہد حسین بخاری مرحوم، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے۔ یہ جو بحث ہو رہی تھی نا کہ عمران خان نے وہ وکیل کر لیا جس نے سلمان رشدی کو ڈیفینڈ کیا تھا، تو اس بحث میں میں نے جب سوال کیا کہ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون تھا، تو اس سوال کی ریزن یہ تھی کہ وکیل کا ایک شخص کا مذہب ہوتا ہے، وکالت کا مذہب نہیں ہوتا، ڈاکٹری کا مذہب نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا مذہب ہوتا ہے۔ تو غیر مسلم بھی علاج کر سکتا ہے، وکیل کوئی بھی ہو وہ وکالت کرے گا۔ یعنی ہم اطہر کے کیس میں بھی اگر جاتے ہیں عدالت، تو اطہر کا جو وکیل ہے اس سے بھی میری بات ہوتی ہے، اور جو مجرم کا وکیل ہے اس سے بھی میری بات ہوتی ہے۔ تو وہ وکیل ہے، اس کا تو اسے رائٹ ہے، مجرم کو بھی رائٹ ہے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے مجھ پر ایک عجیب فضول بھونڈا سا الزام لگا دیا۔ پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ اطہر شہید ہوا، دوسروں کی جان بچاتے ہوئے شہید ہوا۔ جائیداد کی بات کر رہی تھی وہ۔ اطہر کچھ کم و بیش لاکھ سوا لاکھ روپے کی نوکری کر رہا تھا اس وقت جب یہ ہوا سما کے ساتھ۔ نارتھ ناظم آباد میں سیکنڈ فلور پر 23-24 ہزار روپے مہینہ کے کرائے کے ایک مکان میں رہ رہا تھا۔ بچیاں لوور مڈل کلاس انکم گروپ کے ایک اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہی ہیں، اور یہ اطہر کی مالی حالت تھی۔ کرائے کا گھر تھا، کوئی جائیداد تھی نہیں۔ جس گاڑی سے اطہر نے ان ڈاکوؤں کو ہٹ کیا تھا وہ ایک مہران تھی پرانی سی۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اطہر کے پاس کیا جائیداد ہوگی۔ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، اور اطہر کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ تو یہ سچویشن تھی۔ عظمہ صاحبہ نے ایک انتہائی فضول سا الزام لگا دیا۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ زاہد بخاری صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، ان کا رائٹ تھا وہ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل ہوں، بالکل ہونا چاہیے تھا انہیں۔
تو ازما صاحبہ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا اپنے والد کو، کیونکہ ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں بڑی تعریف کی دا کانٹریکٹر میں. میں آپ کو ایک لنک پوسٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، قسمت زمری صاحب کا، ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کے صفحات. ریمنڈ ڈیوس نے کیا لکھا؟ زاہد بخاری صاحب نے یہ کوشش کی جا رہی تھی امریکی سفارت خانے کے حکام کی جانب سے کہ $20,000 سے زیادہ میں وکیل نہ ہو. زاہد حسین بخاری صاحب نے $1,00,000 اس کیس کے لیے تھے، اپنی انشورنس کے پیسے بھی مانگے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ $1,00,000 بہت ہے، اس میں سے انشورنس کا بندوبست کر لیجئے. یہ خلاصہ ہے زاہد حسین بخاری صاحب کے ریمنڈ ڈیوس کے وکیل بننے کی کہانی کا. وکیل بننے کے بعد زاہد حسین بخاری صاحب نے جو ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے مقتولین، ان کے بارے میں کچھ معلومات وغیرہ امریکی حکام کو دیں، کیس لڑتے ہوئے عدالت کے سامنے رکھیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ جرائم پیشہ افراد تھے. ان میں سے ایک کی بیوہ نے خودکشی بھی کر لی تھی. اتنے برے حالات تھے. پاکستان میں ایک نفرت کی فضا تھی کہ یہ شخص پاکستانیوں کا قاتل ہے. کوئی بھی اس کا وکیل بننے کو تیار نہیں تھا. بخاری صاحب نے یہ وکالت کی تھی. ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں بڑی تعریف کی. تو ازما صاحبہ کو اپنے والد کا ڈیفینس بڑا اچھا کرنا چاہیے تھا، اور انہیں ڈیفینڈ کرتی ہیں، وہ خود بھی وکیل ہیں، تو یہ بالکل درست بات ہوتی، اچھی بات ہوتی. لیکن وہ نہ جانے کیوں اس سوال پر کچھ پشیمان شرمندہ سی ہیں، اپنے والد کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائیں. مجھے اس بات پر مرحوم سے ہمدردی ہے کہ وکیل ہونا ایک اچھی بات ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور ان کی بیٹی کو ان کا ڈیفینس کرنا چاہیے تھا. باقی ان کے کردار پر، ان کی باتوں پر کیا جواب دینا، وہ بیکار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، مرحوم نے وکالت کی تھی، کوئی جرم نہیں کیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ اتھر کا جو قاتل ہے اس کا بھی ایک وکیل ہے نا، تو وکیل ہوتا ہے. خواجہ عارض صاحب کل نواز شریف کے وکیل تھے، اب عمران خان کے وکیل. اعتزاز احسن صاحب میاں نواز شریف کی وکالت کر چکے ہیں. تو وکیل کا کام وکالت کرنا ہے. اس پر مذہب کارڈ جو لوگ کھیل رہے ہیں ان پر سوال ہوا تھا. ازما صاحبہ جو ہیں کیونکہ ڈیفینڈ کرنے کو کچھ نہیں تھا تو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں، تو یہاں تک اتر آئیں. بہرحال میری ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.